روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے گناہ کرنے والا، مجھ سے توبہ کر لے، میں اس گناہوں کو بخش دوں گا۔ ہر دن میں اللہ رب العالمین روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے گناہ کرنے والا، کس نے گناہ کیا ہے، توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، خوب نیک کام کریں، اللہ رب العالمین کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے درجات جنت کے بہت سارے متعین کر رکھے ہیں، بہت سارے درجات اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس جو جنت کے جو ہے سب سے اونچی جگہ ہے، جنت میں سب سے اوسط مقام ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا وارث بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم آج عید کے دن میں ہیں، تو جہاں ہم عمل صالح اور نیک اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہم جو خوشی کا دن ہے، خوشی کس طرح سے منائیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ میرے بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے، خوشی ہمیں منانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ کے جو ہے خوشی کے گانے گا رہی تھیں اور وہ خوشی منا رہی تھی اپنے انداز میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم بیٹھ کے گانا گا رہی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کی کچھ عیدیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ دن ہوتے ہیں جن میں وہ عید مناتے ہیں، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے لیے عید کے دن ہے، تو آج خوشی منانے کا دن ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہم ایسی خوشی نہ منائیں جو حرام ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر جو حرام خوشیاں ہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم نہیں منائیں گے۔ باقی ہمیں خوشی منانے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے۔ یہ عید کا دن ہے ہی اس لیے تاکہ ہم خوشی منائیں۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں پر آج کے دن خرچ کرنے میں کشادگی کریں۔ ہم جتنا خرچ پہلے کیا کرتے ہیں دوسرے دنوں میں، آج اپنے بچوں کو ہم اور زیادہ دیں، ڈبل دیں، 3 گنا دیں۔ لیکن ہم یہ نگرانی ضرور رکھیں کہ بچے خرچ کہاں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دے رہے ہیں خرچ جا کے وہ کسی غلط کام میں جو ہے اڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آج کے دن میں بھرپور کوشش کریں۔ ہم اپنے بچوں کو خوب خرچ دیں، خوب ان کو کھلائیں، جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ آج تمام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے روزانہ ہم جو ہے یوں ہی سو جایا کرتے تھے، کوئی خوشی نہیں، کوئی مسرت نہیں، ویسے آج کا دن نہیں ہونا چاہیے۔ آج خوشی منانی ہے ہمیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام دنوں کو اس طرح سے خوشی کا دن بنائے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، کپڑے اور لباس وغیرہ کے پہنانے میں بھی ہمیں دھیان ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لباس پہنائیں جو کسی قوم کی مشابہت جس میں نہ لازم آئے، اور ایسے کپڑے ہوں جو ساتر ہوں، بدن کو ڈھکنے والے ہوں۔ کوئی یہ شرط نہیں کہ کرتا پائجامہ ہی آپ پہنے اور پہنا ہے، نہیں، آپ نے جو بھی کپڑا پہنا ہوا ہے اگر کسی کی مشابہت اس میں نہیں ہے اور اگر وہ ساتر ہے تو آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں۔ اسلام نے اجازت کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام بالکل آسان دین ہے اور بالکل جو ہے واضح دین ہے، الحمدللہ۔ اس طرح سے ہمیں جاننا چاہیے کہ آج کے دن ہم تمام مسلمانوں سے جن سے ہمارا ربط ہو، جن سے ہمارا تعلق ہو، جن سے ہماری ملاقات ہو، سب سے ہم خوشی کے ساتھ ملے، جیسے کہ ہم ہمیشہ ملتے ہیں۔ آج کے دن اور زیادہ اس کی جو ہے ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور سے میرے بھائیوں جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، خاص طور سے جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ تمام دنوں میں ان کا حق بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ہمیں ذرا غور کریں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سی باتوں کے لیے، تھوڑی باتوں کے لیے بہت سارے لوگ اپنے بھائیوں سے، میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عام مسلمان بھائیوں سے نہیں، اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے والدین سے جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد جو ہے لایا ہے، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان سے جو ہے اپنا رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دن جہاں ہم تمام مسلمانوں سے ملے جلیں اور جو ہے سب کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو سگے بھائی ہیں سب سے پہلے ان کے یہاں جائیں۔ سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے، والدین کا سب سے پہلے ہمارا حق بنتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم صلہ رحمی کریں، لوگوں سے ملے جلیں،
اپنے دوستوں سے بھی ملیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے سگے لوگوں سے ملیں. یہ ہمارے اوپر زیادہ واجب ہو جاتا ہے، خاص طور سے عید کے دن، اور عام طور پہ تمام دنوں میں ان کا حق جو ہے تمام مسلمانوں سے پہلے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے اور ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے، ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا، رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے. اس سے کون نکل گئے؟ کوئی سفر پہ تھا، سفر میں روزہ توڑ دیا، کوئی بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، کسی کو کسی اور وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، تو اس نے گویا مکمل طور پر روزہ نہیں رکھے. ابھی اس کو کیا کرنا ہے؟ روزے کو پورا کرنا ہے. جب مکمل ہو جائے رمضان کی تعداد 29، جیسے کہ اس سال ہم نے 29 روزے رکھے تقریباً، تو ہم جیسے ہی 29 روزے مکمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتبعه ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، گویا اس نے پوری جو ہے سال کے روزے رکھ لے، پورے سال کے روزے کا ثواب اسے ملے گا. تو یہ بہت عظیم سنت ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہے یوں ہی غفلت میں اور تکاسل میں اور سستی میں نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں، نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب رمضان کے روزے مکمل رکھ لیں تو ہم کتنے روزے؟ شوال کے 6 روزے رکھ لیں. ان 6 روزوں کے رکھنے سے کیا ہوگا کہ ہم پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب پا جائیں گے. اور یہ 6 روزے کب رکھنے ہیں؟ چاہے ہم لگاتار رمضان کے روزے مکمل کر کے، اگر ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوٹا ہوا ہے، تو آج عید کا دن ہے، آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. آج کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو ہم کہیں گے کتنا بڑا متقی رہتا ہے نا. نہیں، آج کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آج کے دن یعنی عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو آج کے دن کو چھوڑ کر کے آپ کل سے اگر شروع کرتے ہیں اور 7 تک اپنے 6 روزے مکمل کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھیں، چاہے آپ ایک دن رکھیں، دوسرے دن گیپ کریں، تیسرے دن گیپ کریں، ضروری یہ ہے کہ ہم اسی مہینے کے اندر ہی یہ 6 روزے مکمل کر لیں تو ہمیں اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ جیسے ہم نے پورے سال کا روزہ رکھا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین بڑھا کے 10 گنا تک کر دیتا ہے. تو 30 روزے ہم نے رکھے، گویا ہم نے 300 دن کے روزے رکھ لیے. باقی بچتے ہیں 60 دن کے، تو ہم نے 10 6 روزے رکھ لیے، گویا 360 دن کے روزے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی بہت ساری باتیں ہیں، بس وقت بہت مختصر ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم نے جو رمضان میں استفادہ کیا ہے، ہم نے روزے رکھے رمضان میں، آگے بھی روزے ہیں. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، آگے بھی نمازیں ہیں. ہم نے صدقات کیے ہیں، آگے بھی صدقات ہیں. ہم نے قیام کیا ہے، آگے بھی راتیں ہیں جن میں قیام ہم کر سکتے ہیں. ہم نے صلہ رحمی کی ہے، ہم نے تلاوت کیا، ہم نے ذکر کیے ہیں. یہ تمام اعمال رمضان کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہونی چاہیے. رمضان ایک ٹریننگ کیمپ تھا میرے بھائیوں، ٹریننگ تھی رمضان میں. اب ہم یہ ذرا غور کریں کہ ایک شخص کسی ٹریننگ کیمپ میں جاتا ہے، کسی دورہ تدریبیہ میں جاتا ہے، وہ دورہ سے نکل کر کے آئے اور گویا ویسے جیسے اس نے کچھ استفادہ نہیں کیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے کہ تو نے ٹریننگ کی اور ٹریننگ کے بعد اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ جو تھا وہ ٹریننگ کیمپ تھا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں جو ٹریننگ ہمیں ملی ہے اس کو آگے بڑھائیں. یہ میں نہیں کہتا کہ جیسے رمضان میں ہم تراویح پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، ویسے کر نہیں، لیکن ایک اثر تو ہونا چاہیے تاکہ ہمیں لگے اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہمیں تھی اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے اور اس نعمت کو پا کر کے ہم نے اس کو غنیمت جانا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے تمام زندگی میں، پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی بات کرتے رہیں. ہم رمضان کے جو اسباب تھے، جو ٹریننگ رمضان کی ہماری تھی، وہ ٹریننگ جس سے ہم نے استفادہ کیا ہے اس کا اثر ہماری زندگی میں دیکھیں. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
اس کی خواہش رہتی ہے کوشش کرتا رہتا ہوں ہو جائے گا